السلام علیکم۔ یہ میری آپ سے 203 یعنی 203 ملاقاتیں آج کمپلیٹ ہوں گی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، کمنٹس لکھیں۔ اس ایپیسوڈ میں بات کروں گا، کل میں ارطغرل غازی کی ایپیسوڈ 3 دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑی موٹیویٹیو، بہت ہی موٹیویٹیو ہے۔ وہ مورل بوسٹ کرتی ہے، اور اس میں جو اس کی خاص موقع پہ تقریریں ہیں، جنگ سے قبل، میدان حرب میں جانے سے پہلے، پھر اس کے کسی سپاہی کی شہادت کے موقع پہ اس کی جو تقریر ہے، اس کے الفاظ بڑے زبردست ہیں۔ جیسے وہ اپنے ایک بہادر سپاہی قادر کی شہادت پر تقریر کر رہا تھا، بیان دے رہا تھا، خیالات کا اظہار کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ جھوٹ اور عورت کی زبان کافر کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ بڑا معنی خیز جملہ ہے اس کا، مجھے بہت اچھا لگا۔ پھر اس نے کہا کہ بڑے پتھر کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، یعنی نہ آپ اٹھا کے آپ اسے ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں، نہ آپ پکڑ کے کسی کا شکار کر سکتے ہیں، نہ آپ کہیں راستے میں رکھ کے پانی کے اوپر سے گزرگاہ بنا سکتے ہیں۔ اس نے کہا جو چھوٹے پتھر ہوتے ہیں وہ بڑے فائدے کے ہوتے ہیں، اگر راستے میں ہوں بھی تو آسانی سے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر کنکریاں ہوں تو وہ اور فائدے کی ہیں۔ میرا دھیان وہ شیطان والی کنکریوں کی طرف چلا گیا کہ اگر وہاں پتھروں کا حکم ہوتا تو اتنے بھاری پتھر اٹھانے بڑے مشکل ہو جاتے، نشانے پہ لگانے بھی مشکل ہو جاتے۔ تو یہ اعزاز کنکریوں کو ملا کہ وہ شیطان کو لگتی ہیں۔ میں خود جب کبھی رستے سے بھٹک جاتا ہوں تو میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ حج کے دوران شاید کوئی کنکری مجھ سے غلط نشانے پر لگی ہے، شیطان کو نہیں لگی، کیونکہ شیطان نے تو انبیاء کو بھی بہکایا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، کیونکہ شیطان اس طرح ڈورے ڈالتا ہے، اس طرح کا ماحول بناتا ہے، اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ اچھا بھلا آدمی بھی اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ میرا کارا چائزر کا کچھ ایسے وہ قلعہ ہے عیسائیوں کا بازطینی ریاست میں، جسے اب ارطغرل نے فتح کرنا ہے۔ اس کے سپاہی تعداد میں 30 یا 40 تھے، اور وہاں کی جو اسے رپورٹ تھی وہ کوئی 200 کے قریب تھے۔ تو سپاہیوں نے اسے حلف دیا کہ انشاءاللہ ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، اور ارطغرل غازی نے کہا کہ جو بھی قدم اٹھانا ہے میرے حکم کا انتظار کرنا ہے۔ ہم جنگ جیتنے تو جا ہی رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم شہادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے بڑا رتبہ کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ہم جنگ جیتنے جا رہے ہیں تو پھر ہم میں سے ہر کوئی غازی بن کے لوٹے گا، انشاءاللہ ہم بخیریت واپس آئیں گے۔
یہ اس نے اس مجمع میں بڑی زبردست تقریر کی، بڑی جذباتی تقریر کی۔ آپ کو ٹائم ملے تو اس کا ایپیسوڈ 1 2 وہ تو خیر میں دیکھ چکا ہوں، میں تو سیزن 3 دیکھ رہا ہوں، ساری سیزن 1 2 تو دیکھ چکا ہوں۔ تو بڑی باکمال تاریخی لاجواب سیریل ہے، ہمارے اسلاف اور اجداد کے متعلق ہمیں آگاہی ہوتی ہے کہ انہوں نے اسلام کی خدمت کیسے کی، اسلام کے جھنڈے کہاں کہاں گاڑے، اپنی جانوں کی پرواہ نہ کر کے ہمارے لیے آزاد وطن چھوڑ کر گئے۔ آج کل کے دور سے موازنہ کریں تو گورے نے گولی ایجاد کر کے، جہاز ایجاد کر کے، وہ جو تلوار سے لڑائی تھی دو بدو، جس میں جذبہ ایمانی لڑتا تھا، جیسے اس نے انگلش میڈیم اسکول بنا کے ہمارے سلیبس کو ایک طرف رکھ کے جتنے بھی ہمارے ہیروز تھے، اسلامی تاریخ تھی، اس کو اسٹوڈنٹوں سے دور کر دیا اور اس میں او لیول اے لیول آ گیا۔ اسی طرح اس نے اس میدان میں بھی ہمیں اس طرح مات دی، اسے پتہ تھا کہ ہم دو بدو لڑائی میں ان سے کبھی نہیں جیت سکتے، کیونکہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ اسے پتہ ہے کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اس کو اس میدان میں شکست کیسے دینی ہے، دور سے بیٹھ کے نشانہ لگانا ہے، قریب نہیں آنا، ورنہ خیر نہیں ہے۔ ویسے بھی جو ابھی افغان وار ہوئی تھی روس کے ساتھ، اور ابھی ریسنٹ امریکہ کے ساتھ، تو وہاں پہ چند طالبان نے، مجاہدین نے، دونوں ملکوں کی بڑی بڑی آرگنائزڈ آرمیز کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا۔ ایک ہمارے ملک ہیں جن کے پاس اسلحے کی فیکٹری ہیں، بینک ہے، آرگنائزڈ آرمی ہے، اور وہ چند ایک مجاہدین جن کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے جذبہ ایمانی کے، کہ انہوں نے دونوں سپر پاور کو بیک فٹ پہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران عطا کرے۔ لگتا تو مشکل ہے، کیونکہ اقبال تو روز پیدا ہوتے ہیں، لیکن اقبال کو نہ ماں ملتی ہے، نہ مولوی میر حسن ملتا ہے، اور بچے کی نشو و نما بھی ماں کے دودھ پہ نہیں، بازاری ڈبوں کے دودھ پہ ہوتی ہے، اور پھر ان کو لقمہ حلال کھلانے والے وہ بھی چیدہ چیدہ ہیں۔ جو اسکول میں سلیبس ہے وہ بھی اسلام سے بہت دور ہے۔ اب اس دور میں اگر کوئی مجاہد آگے آئے تو وہی ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ اقبال، یہ قائد اعظم، یہ صدیوں بعد قوموں کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو خوش رکھے۔ دوران گفتگو کو غلطی تو معذرت، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔